الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت شریفہ کے اندر ایمان والوں کے آپسی رشتے کا ذکر فرمایا اور ایمان والوں کی جو اہم صفات اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی خواتین باہم ایک دوسرے کے لیے مددگار، معاون، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کے شریک ہیں، غم میں شریک ہیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والے اور ان کے سکھ کو اپنا سکھ سمجھنے والے۔ مومن اگر مومن سے نفرت کرتا ہے، مومن مومن سے دور جاتا ہے، مومن مومن سے وحشت رکھتا ہے، مومن مومن کو پرایا سمجھتا ہے، مومن مومن کے لیے دشمن ثابت ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان خرابی کی طرف جا رہا ہے، اس کے ایمان میں نقص پیدا ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ایک اچھا انسان ہو، ٹھیک ٹھاک کھاتا تھا پیتا تھا، وہی چیز جو اچھی تھی کھاتا اور پیتا تھا خراب لگنے لگی تو کیا سمجھا جائے گا کہ اس کا مزاج خراب ہو گیا، اس کی طبیعت میں خرابی پیدا ہو گئی، وہ بیماری کا شکار ہو گیا۔ ایمانی صفات سے نفرت ہونا، ایمانی چیزوں سے دور بھاگنا، ایمان والوں کی مجلسوں سے غائب ہونا یا ان کو اپنا پرایا سمجھنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان اس قابل نہ رہا کہ وہ اچھائی کو قبول کرے۔ اور ایمان والے اور ایمان والے کے کام نہیں آئیں گے تو کفار سے کیا امید کی جا سکتی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے بارے میں فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد۔ ایمان والوں کی مثال جسم واحد کی طرح ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ انسان کا انسان کے کام آنا، انسان کا انسان کی ضروریات کو پوری کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا مستحق بنا لینا۔ آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ماحول گویا کہ قیامت جیسا ماحول ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے اور انسان اپنے میں مبتلا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، نہ ایمانی اعتبار سے، نہ معاشی اعتبار سے، نہ فکری اعتبار سے اور نہ معاشرتی اعتبار سے۔ ہر انسان گویا کہ سماج میں افراد سینکڑوں رہتے ہیں لیکن ہر شخص اپنے آپ کو تنہا اور جداگانہ محسوس کر رہا ہے۔ اس کا دکھ اپنا تنہا کا دکھ ہے، اس کا سکھ اپنا تنہا کا سکھ ہے، اس کا اپنا پریوار اپنا تنہا کا ہے، نہ اسے کسی سے امید ہو رہی ہے اور نہ اسے لوگ امید رکھ رہے ہیں۔ آج یہ سماج کا ہمارے حال ہے، گویا کہ ایک طرح سے انسانوں کا مجمع تو ہے لیکن خیر اور جو ہے بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ دکھ ہے تو تنہا جھیلنا ہے، سکھ ہے تو تنہا شریک ہے، مصیبت آئی تو تنہا سمجھ لیا۔ آپ کی مصیبت آپ کو مبارک ہو، آپ کو دکھ آپ کو مبارک ہو، آپ کی تکلیف آپ کو مبارک ہو، ہم سے کیا لینا دینا۔ آج اس ماحول میں زندگی ہم گزار رہے ہیں، گویا کہ مسلمان جو دنیا کے دکھ بانٹنے کے لیے دنیا میں آیا تھا، دنیا کو راحت پہنچانے کی دنیا کے اندر آیا تھا، وہ خود کے لیے بھی کیا ہے دور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت جو پیدا کی گئی تھی یہ دنیا کے اندر دوسروں کے لیے پیدا کی گئی، ورنہ اس امت کے آنے سے پہلے تجارت بھی ہوا کرتی تھی، زراعت بھی ہوا کرتی تھی، سب کچھ ہوا کرتا تھا، بہترین سے بہترین نظام تھا اور لوگ کھاتے تھے پیتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر سے انسانیت کا جنازہ اٹھ گیا تھا۔ جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھی وہ انسانوں کو جو ہے ایک سامان سے زیادہ قیمت نہیں دیتی، کہ بڑے بڑے اوپرا اور سرداروں کے درمیان انسانوں کو جلایا جاتا تھا اور اس کی روشنی میں کھانا کھایا جاتا تھا۔ جب انسان تڑپتا تھا تو اس سے خوشیوں کا اظہار کیا جاتا تھا۔ انسان کو جانور کے سامنے ڈال دیا جاتا، جتنی تیزی کے ساتھ جانور اس کو پھاڑتا، اس کو چیرتا، اس کو لقمہ بناتا، اتنا ہی مالداروں کو، سرمایہ داروں کو اور بااثر لوگوں کو مزہ آتا تھا۔ ان تمام ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو
انسانیت پر رحم ہے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، دنیا کے اندر بھیجا اور سب سے پہلے انسانیت کا درس دیا کہ ان ربکم واحد وان اباکم واحد، کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، رب بھی ایک اور باپ بھی ایک، ہم ایک خالق کے ماننے والے ہیں، گرچہ اس کے نام الگ ہو، گرچہ اس کا تصور الگ ہو، گرچہ اس کا خیال الگ ہو، گرچہ اس کا خاکہ الگ ہو، گرچہ اس کا جو ہے ایک خیالی تصور الگ ہو، لیکن حقیقت میں سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اور ہم سب کا رشتہ ایک باپ سے جڑتا ہے، آدم علیہ السلام۔ اس باپ کے رشتے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو یہ سبق دیا کہ کسی انسان کو کسی انسان پر ظلم و ستم کرنے کا، زیادتی کرنے کا، اس کے ساتھ نرم سلوک کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن آج وہ دور پھر سے لوٹ آیا ہے، آج مسلمانوں کی کثرت ہے، مسلمانوں کی تعداد بے شمار ہے، گنتی کرنا مشکل ہے، لیکن جو انسانیت اس زمانے میں جاہلیت کے دور میں اس سے پہلے سسکتی تھی، بلکتی تھی، روتی تھی اور جو ہے سہمی ہوئی تھی، آج وہ انسانیت پھر سے ہمارے درمیان سے نکلتی جا رہی ہے۔ آج انسان کے کام نہیں آ رہا ہے، آج انسان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، یہ نہیں فرمایا خیر الناس من یکثر الصلاۃ، کہ بہترین شخص وہ ہے جو بہت نمازیں پڑھتا، آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جس کی ذات سے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والے، جو شخص لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ آج ہمارا خیال اور ہمارا ذہن ایسا بن چکا ہے، لوگ ہماری خدمت کریں، لوگ ہمارے کام آئیں، لوگ ہمارے کاموں کو بنائیں، ہمارے ہر وقت تیار رہیں، ہم کسی کے کام نہیں آئیں گے، ہم کسی کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، ہم کسی کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھیں گے۔ آج ہمارے بڑائی کا تصور ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ہم کہہ دیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ آپ کے لیے اس شخص کے دل میں جگہ پیدا فرمائیں۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ کتنوں کے کام آتے ہیں، آپ کتنوں کے دکھ کو جو ہے دکھ سمجھتے ہیں اور کتنوں کے دکھ کو دور کرنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اس کے بغیر نظام زندگی نہیں چل سکتا، اس کے بغیر زندگی سکون کی نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر زندگی آسان نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا ہے؟ آپسی ربط و ضبط، آپسی تعلق، اور اس کے لیے آنے والے حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کی کیا ہے؟ مددگار اور معاون ہے، اور یہ معاونت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد، اس کا تعاون اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ایک شخص ہے بہت پریشان حال ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پورا معاشرہ دیندار ہو، اس کی دینداری، پورے معاشرے کی دینداری اس کو بھوک سے نہیں بچا سکتی، پورے معاشرے کی دینداری اس کے بھوک کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ شخص ہے، اس کو پہننے کا کپڑا نہیں ہے، اگر کپڑا دیا جائے گا تو تن کو ڈھکے گا اور ہم اس کی جگہ نماز پڑھتے رہیں تو کیا بدن اس کا چھپ جائے گا؟ نہیں چھپ سکتا، ہماری نمازوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ جب ہوگا جب اس کے کام آئیں گے۔ اور یہ صفت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے، لوگوں کے کام آنا۔ نبی کی سنتیں بہت یاد ہوتی ہیں، کسی کو مسواک کی سنت یاد ہے، کسی کو جو ہے کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی سنت یاد ہے، کسی کو جو ہے کچھ نہ کچھ اپنے فائدے کی سنتیں یاد ہیں، لیکن نبی کی یہ سنت یاد نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے جلال کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، جن کے روب و داب کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں کہ شیطان بھی تھراتا تھا، باطل بھی کانپتا تھا، یہ پہلو تو ہمارے سامنے رہتا ہے، لیکن ذرا عمر بن خطاب کو پہلو بھی سامنے رکھیں، جو شفقت کا تھا، جو رحمت کا تھا، جو محبت کا تھا، جو نرمی کا تھا، جو اپنے لوگوں کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا تھا، اس پہلو کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے ایک رات آپ بھیس بدل کر چلتے ہیں، جائزہ لیتے اپنے آس پاس کا، کیا ضرورت تھی؟ عمر بن خطاب ہیں،
نوکر لگا دیتے، ملازم لگا دیتے، جائزہ لینے والے افراد تیار کر دیتے، کیا ضرورت تھی جانے کی؟ لیکن اللہ کے یہاں حاضر جوابی جو اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس ہے کہ کل اللہ پوچھے گا اے عمر تجھے رعایا کا ذمہ دار بنایا تھا، تجھے حکومت عطا فرمائی تھی اس لیے کہ تو حاکم کہا جائے، تو نے کیا خیال کیا؟ کوئی شکایت کرے عمر کی پکڑ ہو جائے گی۔ آپ رات کو بھیس بدلتے ہیں، جاتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، خاتون کے دیکھتے ہیں اس کے پاس کچھ بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، قریب ہے کہ جان نکل جائے، آپ کے پاؤں تلے زمین پھسل جاتی ہے۔ عمر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو خوش فہمی میں ہیں کہ لوگ کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، سکون سے ہوں گے، اطمینان سے ہوں گے اور اچھی حکومت چل رہی ہے، لوگ مطمئن ہیں۔ یہ تو ایسا جیسے چراغ تلے اندھیرا ہو گیا۔ جاتے ہیں اس کے پاس، خاتون سے پوچھتے ہیں اور وہ خاتون بچوں کو تسلی دے رہی ہے، بچوں کو بہلا رہی ہے، پھسلا رہی ہے، اور ایک برتن کو لیے ہوئے ہے، اس برتن میں کچھ پتھر ڈال کر، پانی ڈال کر چلا رہی ہے۔ بچے دیکھ رہے ہیں کہ اماں کچھ پکا رہی ہیں اور وہ اس لیے گھما رہی تاکہ بچے اس بات کی تسلی رکھے ابھی پک جائے گا، کھانا کھانے کو ملے گا۔ اور بچے انتظار کرتے کرتے بھوک کی جو شدت کو برداشت نہ کر کے سو جائیں گے اور رات گزر جائے گی، اگلا دن آ جائے گا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں خاتون کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں، کیوں بھی ملا رہے ہیں، کیا کھانے کو نہیں ہے؟ کہا دیکھ لو اس میں کیا ہے، پانی ہے، کنکر ہے، کیا کھلائے بچوں کو؟ وہ عمر بن خطاب بڑے اس کے چرچے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اپنے کو کہتا ہے۔ سامنے عمر بن خطاب ہیں، وہ خاتون اپنے دل کے جذبات کو جو اس کو تکلیف کی سے پیدا ہوئے بیان کر رہی ہے، اور وہ عمر بن خطاب جس کا جلال، جس کا روپ سب جانتے ہیں، چاہتے تو اس بڑھیا کو کہتے کہ خاموش ہو جا، تجھے ادب کا لحاظ نہیں ہے، حاکم وقت سے باتیں کرتی اس طرح نہیں، غلطی کے احساس ہے کہ ہم نے جائزہ نہیں لیا۔ وہ ملامت کر لیا، بیٹھے سن رہے، اے عمر، عمر تو بڑا وہ ہے، اب بددعائیں دیتی ہے، عمر کو بادل پانی نہ دے، عمر کا سر نیچے ہو جائے۔ سب سن رہے ہیں، سننے کے بعد کہتے ہیں ذرا صبر کیجیے گا، میں آپ کے پاس جو کچھ میسر ہو لے آؤں گا۔ راز نہیں کھولا، راز افشا نہیں کیا کہ میں ہی عمر ہوں۔ ظاہر سی بات ایک شخص ہو جس کے سامنے اتنی بڑی سلطنت کی ذمہ داری ہو، کچھ نہ کچھ کمی تو رہ ہی جائے گی، کچھ نہ کچھ تو خلا رہ ہی جائے گا۔ آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری نبھاتا ہے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، کہیں بچہ شکایت کرتا ہے، کہیں بچی شکایت کرتی ہے، لیکن اس چیز کو بھی غلطی تصور کرتے ہیں، اور آپ واپس آتے ہیں، کہتے جو کچھ میسر ہو لے کے آتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوئے۔ اس کے بعد آتے ہیں، آٹے کی بوری اپنے کاندھے میں لاٹتے ہیں، آپ کے ساتھ عباس رضی اللہ عنہ، اے حضرت لائیے ہم لاد لیں، اے عباس سنو، کیا تم قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ لادو گے؟ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے جن کو ہم نہیں جانتے، جن کے نام جانتے ہیں، جن کے کام سے واقف نہیں ہیں، کیا میرے گناہ لادو گے؟ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، مجاز میں کوئی پر مان دے، آج مزدور کی شکل بنا کے کہاں جا رہا ہے؟ خدمت خلق کے لیے جا رہا ہے، ایک خاتون کی خدمت کرنے خلیفہ وقت جا رہا ہے، کیا اس کی شان نہیں؟ کیا اس کے پاس آن بان نہیں ہے؟ کسی سے بھیجوا دیتا ورنہ کا نہیں بنتا، نہیں، خود جا رہے ہیں، مصیبت خود دیکھی ہے، روتا دیکھا ہے، بچوں کو ہنستا دیکھ کر آئیں گے ہم، یہی تک نہیں، لے کے جاتے ہیں اس خاتون کے پاس اور اس چولہے کو ڈالتے ہیں، اس کے پانی کو تبدیل کرتے ہیں، جو کچھ تھا پکاتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے خلیفہ وقت چلیے کام ہو گیا، کہا نہیں، روتا دیکھا تھا، ہنستا دیکھنا چاہتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ خاتون معاف کرو عمر کو، تم عمر بن خطاب کے پاس آنا، میں تمہاری اس فریاد کو ان کے پاس ذکر کر دوں گا، اور تمہارا مہینے کا جو وظیفہ ہے اس کو بدلوا دوں۔ جب خاتون صبح آتی ہیں، خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، مجلس میں شریک ہوتی ہیں، تو تعجب سے پریشان، اتنا عمر کو ملامت کی تھی، اتنا عمر کو برا بھلا کہا تھا، آج سزا سے بچ نہیں سکتی۔ کہتے ہیں تسلی رکھو، راز چھپائے رکھنا، بتانا نہیں کہ ہم نے تم کو دیکھا۔ اس کے بعد اس کا وظیفہ جاری فرماتے ہیں،
وہ خاتون روا دوا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا کریں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، لوگوں کے کام آئیں، روٹیاں دوسروں کو دینے کی فکر کریں، ان کے پیٹ کی بھوک کو سمجھیں، اس کا احساس کریں۔ نہ جانے کتنے غریب مسلمان ہمارا جائزہ ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ایک ایک لقمے پر ایمان کو بیچ رہے ہیں، 10 روپے پر ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں سننے میں آیا، اس کے قادیانی نے 10 روپیہ دیا، کہا اسلام سے پھر جاؤ، پھر گیا۔ دوسرا مسلمان جاتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا تھا، تم نے 10 روپے میں اسلام کو چھوڑ دیا؟ کہا تم 10 روپیہ دے دو، اسلام میں چلے آئے۔ ان کے نزدیک ایمان کوئی چیز نہیں ہے، کیوں؟ پیٹ کی بھوک کے آگے سب بھلا دیا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج کا جائزہ لیں، ایک ایک گھر کا جائزہ لیں، کون کھاتا ہے، کون پیتا ہے، کس کے پاس کھانا نہیں ہے، کس کے پاس پینا نہیں ہے۔ کتنے ایسے خوددار غیرت مند بھوکے سوتے ہوں گے لیکن کہنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ سماج ہمارا کل تانا دے گا، کل ذلیل کرے گا، کل رسوا کرے گا، کل کہے گا تم ہی تو تھے، کھانے کو نہیں تھا، ہم نے دیا تھا۔ یہ ہمارے سماج کا رونا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر مدد کا، تعاون کا جذبہ پیدا کریں، اپنے سماج کا جائزہ لیں، فکر کریں کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، ضرورت ہوں، اور ہم اس لائقوں کی پوری کر سکتے ہوں اور پوری نہ کریں اور اللہ کے جواب دے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔